یہ جو آپ نے نہایت انکسار سے بیان فرما دیا اپنا تجربہ، جی زبان سے، لفظ سے، آہنگ سے، جی معنی سے، جی فیسینیشن کا، بہت اچھا لفظ استعمال کیا آپ. یہ بذات خود اس لحاظ سے بہت ہی نایاب صلاحیت ہے کہ کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کم عمر بچہ انسان کی سب سے عظیم تخلیق سے متاثر ہو رہا ہو. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جی ہم دونوں بھائی کسی مجلس میں تھے اور ہم بھیڑ سے نکل کے سائڈ پہ چلے گئے. یس اور میں نے اور آپ نے ہمارا اس پہ اتفاق ہوا تھا جی کہ انسانوں کی سب سے عظیم تخلیق زبان ہے. اس سے بڑی پیچیدہ ترین اور اس سے بڑی تخلیق ممکن نہیں. ایک لیکچر سیریز مجھ سے سرزد ہوئی تھی جس میں زبان کے آغاز اور اس کے ارتقاء کے بارے میں جو مختلف تھیوریز ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ گلے کی بے معنی صداؤں کو واہ 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 ایک خاص انداز میں آرٹیکولیٹ کر کے پھر ہر صدا کو ایک مخصوص معنی کے ساتھ اٹیچ کرنا، اس سے بڑی ایجاد نوع انسانی کے ہاتھوں کوئی نہیں ہوئی. کوئی نہیں. دوسری بڑی جو اس کے کئی ہزار سال بعد ہوئی، وہ کہ ان آوازوں کو جو گلے سے برآمد ہوتی ہیں، ان کے لیے، ہر آواز کے لیے ایک سمبل کا، ایک علامت کا تعین کر کے اسے مٹی پر یا ٹیبلٹ کلے پر لکھ لینا کہ کوئی دوسرا اس سمبل کو دیکھے تو اس آواز تک پہنچے جو گلے سے برآمد ہوتی ہے. واہ واہ. یہ دوسری بڑی جست تھی. اور پھر یہ جی کہ جو آنکھ کو نظر آتا ہے، جی جسے ہم شے کہہ لیں، جی ٹینجیبل کہہ لیں، جسے Yes. چھوا جا سکتا ہے، ہاں دیکھا جا سکتا ہے، جی اس سے آگے نکل کے تصور تخلیق کرنا. میں عرض وہ اس کرنے سے لگا اگلا تھا درجہ کہ ابھی ایک میز ہے، کرسی ہے، شجر ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ان کے لیے نام رکھنا وہ بھی اگرچہ آسان کام نہیں تھا، نہ بہت بڑا ہے. بہت بڑا کام تھا، لیکن دل پر گزرنے والی کسی کیفیت کے لیے ایک لفظ متعین کرنا جو خاص مخصوص اس کیفیت کے لیے ہو. کیفیت. مثلا ملال ملال یہ ایک کیفیت ہے، پچھتاوا ایک دوسری کیفیت. اچھا، حزن اور ملال میں فرق ہے، رنج میں اور ملال میں فرق ہے، رائے گانی میں اور زیاں میں فرق ہے. بلکہ کچھ ماہرین لسانیات تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں مترادفات کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے. یہ درویش بھی ان میں شامل ہے. جی جی اگر ایسا ہوتا تو ادب اپنا معنی کھو بیٹھتا. ادب معاملہ ہی موزوں ترین لفظ کو رکھنے کا ہے، چننے کا ہے. کون سا لفظ یہاں اب آسمان، امبر، فلک، گگن، چرخ، سما، چرخ، گردوں، کتنے نام ہیں، لیکن ایک کی جگہ دوسرا آ نہیں سکتا اگر لکھنے والا ہنر پہ عبور رکھتا ہے، یوں کہہ لیجیے. بالکل. تو پھر آپ اس کے لفظ کو دائیں سے بائیں نہیں کر سکتے. اس کی تاثیر بدل جائے گی، اس کا معنی بدل جائے گا. آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ جو ہمارا نصاب تھا، جی اتفاق سے میں بھی اسی نصاب سے متاثر ہونے والوں میں سے ہوں، اور پس منظر درویش کا بھی ایسا ہی تھا جیسا جی آپ نے فرمایا، بالکل ایسا ہی. ہاں لیکن نصاب ہمیں مہمیز کرتا تھا. بالکل. حتیٰ کہ نصاب میں جو السٹریشنز تھیں وہ تک بڑی پوری کہانی تھی. ہاں جی. پیاسا کوا کو ذہن میں لے آئیں، چھوٹا سا، جیسی اس کی تصاویر بنی ہیں، گھڑا ہے، وہ چونچ میں پتھر رکھ کے ڈال رہا ہے، تو السٹریشنز تک اتنی خوبصورت ہوتی. کسان ہیں، وہ فصل کاٹ رہے ہیں،
بظاہر کتنا سادہ سا تصور ہے، لیکن چھوٹے بچے کے ذہن پہ وہ ایک خاص اثر چھوڑتا ہے. کیا چونکہ آپ نے تدریس میں بھی جی کئی برس، ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال تک میں محکمہ تعلیم غالباً 6 برس 6 برس میں فوجی فاؤنڈیشن کے اداروں کا سربراہ بھی رہا، تعلیمی ادارہ. جی مجھے خیال پیدا ہوتا ہے جو میں ان بچوں کی کتابیں دیکھتا ہوں کہ یہ کم دلچسپ ہیں، ان کتابوں میں یہ صلاحیت یا امکان کم ہے کہ یہ کم عمر بچوں کے تخیل کو زرخیز کر سکیں. یہ اب خیر یہ تو ماہرین ہی بتا سکتے ہیں جو نصاب مرتب کرنے پر مامور ہیں کہ آیا یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. اگر آپ اور میں اس پہ متفق ہیں، اور میری اور بھی چند احباب سے گفتگو ہوئی ملاقاتوں پر، کہ نصاب اس وقت زیادہ دلچسپ، معنی خیز، بچوں کی عمر اور ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا، اخلاقی سبق اس میں ہوا کرتے تھے. اچھا، زبان کے چناؤ میں اتنی احتیاط کی جاتی تھی کہ کس عمر کے بچے کے لیے کون سا لفظ مناسب ہے. زبان تو نام ہی لفظوں سے محبت سکھانے کا ہے. ہاں جی، لفظ سے محبت سیکھیں گے تو بیان میں محبت آئے گی، اور پھر محبت جو ہے وہی جو لفظ اور بیان کے تھرو ہمارے مزاج کا حصہ بنے گی، فرد سے نکل کر معاشرے میں رواں دواں ہوگی. تو جو ہمیں ابھی کہیں کہیں عدم برداشت دکھائی دیتی ہے، کسی دوسرے کے نقطہ نظر کو یکسر غلط، اپنے کو بالکل درست، بلیک اینڈ وائٹ اپروچ، وہ بہت زیادہ یہ بد نصیبی ہے سر. ہاں جی، یہ بد نصیبی ہے. انسانی معاشرہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اسے ایبسلیوٹ یا قطعی اصطلاح میں کسی ایک ریپ اپ میں لایا ہی نہیں جا سکتا، نہیں لایا جا سکتا. ہمیں برداشت کرنا ہے. تنوع ہی اتنا ہے جی، تنوع. میں ایک پچھلے دنوں آپ نے برداشت کا لفظ بولا، مجھے اجازت دیجیے. فرمائیے. ایک جو ہماری انٹرفیتھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو انٹرفیتھ ہارمنی کو، جو بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کرتی ہیں، میں 2-4 مرتبہ ان کے ہاں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. بڑی خوبصورت وہاں بات ہوئی کہ جو لفظ ہے برداشت، ٹالرنس، میں نے عرض کی کہ آپ اسے بھی استعمال مت کیجئے، اس میں ایک اجباری کیفیت ہے. واہ 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 کہ ارے بھائی آپ ویسے ہو تو میں بس آپ کو برداشت کر رہا ہوں، یا میں ٹالریٹ کر رہا ہوں آپ. ارے نہیں، ہم ٹالرنس اور برداشت کو بھی نکال دیں اب ان لفظوں میں سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے، مطلب کہ آپ جیسے ہیں، آپ اچھے ہیں. آپ اپنے نقطہ نظر، اپنے نظریہ حیات، اپنے فلسفہ حیات کے ساتھ، اپنے عقیدہ حیات کے ساتھ آپ اچھے ہیں. اچھا، جب میں کہوں گا نا برداشت ہونی چاہیے مجھ میں، اس کا مطلب پڑے رہو، بس ٹھیک ہے، اب ٹھیک نہیں ہو لیکن میں آپ کو بس برداشت کر رہا ہوں. تو اچھا، یہ بات ان سب کے لیے بہت حیران کن تھی. کہنے لگے اچھا ٹالرنس اور برداشت. تو میں نے کہا دیکھیے اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر یہ چھپی ہوئی چیز ہے. جی، مجھے میرے محترم استاد عزیز صدیقی صاحب یاد آ گئے. 2000 مئی میں انتقال ہوا صدیقی صاحب کا. ہم نے انہیں زحمت دی تھی پشاور تشریف لانے کی. اچھا، تو یہ نقطہ انہوں نے وہاں بیان فرمایا تھا کہ بھائی برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ پڑے رہیں جہاں ہیں. ہم دلی، یس، کیئر، جی، بلانگنگ اور احترام. احترام از بیٹر ورڈ. احترام کا لفظ، احترام. یہ ممکن ہے کہ سب سے اتفاق نہ کریں، لیکن ان کے اس حق کا احترام تو کریں. اتفاق اور احترام
یہ ایک مطلب ضروری نہیں کہ آپ جس سے اتفاق کریں اسی کا احترام کریں. ایسے نہیں. وہ ایک جگہ پہ بلکہ نام بھی لے دینا چاہیے، بچوں کا ایک رسالہ جو ابھی تک چھپ رہا ہے اور چل رہا ہے، ماہ نامہ پھول. میرے ساتھ کچھ انٹرویو تھا تو کہنے لگے کہ ہماری ایک روایت ہے کہ جس کا انٹرویو آتا ہے اس سے اسی کے ہاتھ کی لکھائی میں بچوں کے لیے ایک آٹوگراف لکھنا ہوتا ہے جسے ہم ویسے کا ویسا چھاپتے ہیں. اس پہ میں نے جو چند جملے لکھے میں دہراتا ہوں کہ جس طرح آپ کو اپنا نقطۂ نظر عزیز ہے، یس، ویسے ہی دوسروں کو ان کا نقطۂ نظر عزیز ہے اور درست دکھائی دیتا ہے. جا فرمائے. لہٰذا آپ اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ ہمدلی، خوش مزاجی اور احترام رکھ کر معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں.